ذرا دیکھ میرے رسول کا انداز تبلیغ، لوگ پتھر مارتے ہیں، میرے رسول میٹھی بولی سے بات کرتے ہیں، لوگ اوجریاں ڈالتے ہیں اور حضور جولی اٹھا کر ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اتنی کٹھن تبلیغ، اور پھر رب کا یہ حکم نامہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب آپ فرما دیجئے لوگوں میں تم سے دین کی تبلیغ کا کوئی صلہ، کوئی اجرت، کوئی عوض، کوئی تنخواہ، لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ تم بات سننا نہیں چاہتے تھے، میں نے پیغام تمہاری روحوں میں اتارا، میں نے تمہیں دین کی دعوت دی، تم نے آگے سے پتھر اٹھا لیے، میں نے رب کی توحید سکھانا چاہی، تم نے رخ موڑ لیے۔ آج دین روحوں میں اتارنے کے بعد لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قرابت داروں سے پیار کرنا، میرے قریبیوں سے محبت اور مودت کے رشتے کو قائم رکھنا۔ اس پر علماء نے گفتگو کی ہے اور کہا کہ جب پہلے کہا کہ میں کچھ نہیں مانگتا تو بعد میں قرابت داروں کی محبت کا سوال کیوں رکھا گیا؟ اگرچہ اس میں مادیت کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن باہر کے وسیلے کی ایک صورت تو بنتی ہے۔ علماء نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا ایک تو یہ رب کا حکم تھا اور حضور علیہ السلام نے لوگوں تک پہنچا دیا، اور دوسرا یہ حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا تھا، اس میں بھی صرف اور صرف امت کی بھلائی پیش نظر تھی کہ اگر تم میرے اہل بیت رسول سے پیار کرو گے تو فائدہ میرا نہیں، فائدہ تمہارا ہی ہے، کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور امت جب تک قرآن اور اہل بیت رسول کے دامن کو پکڑ کے رکھے گی، امت کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی۔ ہدایت کے لیے لازمی ہے کہ اگر تم قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، تم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے، اگرچہ تم نے بڑی مضبوطی سے قرآن ہاتھ میں پکڑا ہے، لیکن جب تک تم اہل بیت کا دامن نہیں پکڑو گے، تم محقق ہو، تم مفسر ہو، تم محدث ہو، تم عالم ہو، تم بھلے جو کچھ ہو، تم سب کچھ ہو سکتے ہو، اگر تمہارے ہاتھوں میں اہل بیت کا دامن نہیں، تم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ اہل بیت کا دامن پکڑ کے رکھو، یہ لازمی بنیادی بات ہے جس کو سیکھنا چاہیے۔ اور اگر اہل بیت رسول کا پیار نہیں ہے تو پاس ہدایت نہیں ہے۔ اگر آپ نے اہل بیت کا دامن تو بڑی مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، لیکن آپ قرآن سے وابستہ نہیں، قرآن کے اوپر حقانیت و سچائی کے ساتھ تیقن آپ کو حاصل نہیں ہے، تو آپ کہیں کہ میں دہائی دیتا ہوں، میں اہل بیت سے پیار کرتا ہوں، تو اس صورت میں بھی آپ ہدایت یافتہ نہیں، کیونکہ آپ نے قرآن مجید کے اندر شکوک و شبہات کو اختیار کر لیا۔ دونوں کو پکڑ کے رکھیں گے تو ہدایت یافتہ ہے، اور اگر ایک کا بھی دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تو اہل بیت نہیں چھوٹے صاحب، رب کے قرب اور رب کی طرف سے عطا کردہ ہدایت کا رستہ چھوٹ گیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے اہل بیت سے محبت خود سکھائی، قولاً فعلاً حکماً ترغیباً ترہیباً، ہر انداز سے امت کو بتایا۔ فرمایا میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اپنے رب کا خوف یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اپنے رب کا خوف یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اپنے رب کا خوف یاد دلاتا ہوں۔ اور حضور علیہ السلام نے ترغیب دیتے ہوئے فرمایا لوگوں اللہ سے پیار کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، اور مجھ محمد سے پیار کرو اس لیے کہ میں تو رب کا بھی محبوب ہوں۔ اور فرمایا کہ میرے اہل بیت سے تم نے محبت میری وجہ سے کر لی۔ اہل بیت سے پیار کی وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی نسبت، اور اس نسبت سے پیار کرنا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت ہیں۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے اپنا عمل امت کے سامنے رکھ دیا۔